یہ حسیب الیمانی کے ساتھ یہ سامنے روضہ ہے امام علی کا سچا صحابی، جن کو مولا نے بشارت دی تھی کہ تمہاری قبر میرے پاس ہوگی پہلو میں۔ یہ مقام امام علی، مولا علی علیہ السلام یہاں پہ نماز پڑھتے تھے۔ اب تاریخ میں پڑھیں گے، علماء آپ کو بتائیں گے کہ مولا علی علیہ السلام کوفہ میں جب ہوا کرتے تھے تو ایک جگہ مولا کی ایسی تھی جہاں مولا گریہ فرماتے تھے، روتے تھے اور خدا سے راز و نیاز کرتے تھے۔ ان جگہوں میں سے ایک جگہ جہاں مولا مشکل کشا نماز پڑھتے تھے اور یہاں پہ عبادت کرتے تھے، اور اسے مقام امام علی وہ جگہ ہے۔ اسی جگہ پر مولا مشکل کشا ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ کوفہ سے، کیونکہ کوفہ یہاں سے 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اگر گھوڑے کو بھی دوڑایا جائے تو وہ 20 منٹ میں یہاں پہ پہنچ جائے گا۔ تو کوفہ سے مولا نکلے اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ پھر کہا کہ اس جگہ کے پیچھے سمندر اوپر ہے اور دریا ہے، دریائے نوح، جو حضرت نوح کے عذاب کا پانی کوفہ میں مسجد تنور سے نکلا تھا، تو وہاں پہ ابھی تک وہ دریا باقی ہے۔ تو یہاں پر وہ دریا، اس جگہ اشارہ کر کے مولا نے کہا کہ انتظار کرو، یہاں پر ایک جو ہے سواری آئے گی، اس کا مجھے انتظار ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اونٹ نظر آئیں گے اور 2 شخص نظر آئیں گے، اور اونٹ کے اوپر جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کا اسٹیچو بنایا گیا ہے نا۔ تو یہاں پہ اسیب الیمانی کا جنازہ یمن سے، اس کے بیٹے کو اسیب الیمانی وفات سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اونٹ پہ رکھ کر اور زہر الکوفہ کی طرف نکل جانا، وہاں پہ دریا کے کنارے پہ انشاءاللہ، کوفہ کے نہر کے کنارے پر اس کو میرا جنازہ، میرے وارث اس کو میرے حوالے کر دینا، میرے جنازہ اس کو حوالے کر دینا۔ مولا علی علیہ السلام اس جگہ پہ اپنے صحاب کے ساتھ لے کر آئے۔ ایک دن ہوا، سارا دن انتظار کرتے رہے، کوئی جنازہ نہیں آیا، کوئی سواری نظر نہیں آئی۔ پھر دوسرا دن گزرا، تیسرا دن، مغرب کے ٹائم پہ ایک سایہ نظر آیا۔ مولا ایک شخص آ رہا ہے۔ مولا نے کہا ایک شخص نہیں ہوگا، اس نے کہا اور بھی ہوگا کوئی۔ مولا سواری ہے، تو مولا نے کہا سواری کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا۔ مولا سواری کے اوپر جیسے وہ قریب آ رہا تھا، ایک جنازہ ہے، کہا مولا نے کہا بس آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے اس کا انتظار تھا۔ وہ جنازہ تھا اس شخصیت کا، اسیب الیمانی کا۔ تیسرے دن مولا نے جب اس کا استقبال کیا، اس کے قریب گئے، اس کے بیٹے سے سلام دعا کی اور پھر کہا کہ تم اس جنازے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ حیران ہو گیا کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں میرے بابا کی وصیت کے مطابق اپنے یمن سے آیا ہوں جنازہ لے کر، اور مجھے بابا نے کہا کہ اس جگہ پہ جانا، اس مقام پہ مجھے لگ رہا یہ جگہ ہے، کیونکہ نشانات جو بابا نے بتائے وہاں پہ نبی کے جانشین ہوں گے، اس کو میرا جنازہ دینا اور اس کو یہ جنازہ حوالہ کرنا جو شفیع المذنبین، جو گناہ گاروں کے جو شفاعت کریں گے محشر میں۔ تو مولا مشکل کشا مسکرائے اور کہا کہ میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں، اور جس کے بارے میں آپ کے بابا نے کہا ہے، میں مشکل کشا شیر خدا علی رسول اللہ کا جانشین۔ تو اپنی ہاتھوں سے اتارا، غسل کفن دیا، یہاں پہ دفنایا۔ مولا مشکل کشا نے جسے دفنایا ہو، یا وہ سلمان محمدی ہو سکتا ہے یا پھر حسیب الیمانی۔ لاکھوں درود و سلام یہ حسیب الیمانی آپ پر۔ بہت ہی خوبصورت تاریخ پڑھی گا، مزید شاید میں نے کم بتاتی ہو، اس سے زیادہ آپ کو تاریخ علماء کرام بھی بتائیں گے، اور خود بھی محنت کر کے پڑھیں، کتب میں ملیں گی حسیب الیمانی کی تاریخ۔ تو یہاں پہ جو میں نے بتایا تھا کہ امام باقر علیہ السلام نے اس مقام کے بارے میں بتایا، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بلد الامین جو ہے وہ سورہ 3 میں جو آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، سورہ 3 1 سے 3، لقد ذکر المفسرون طور سینا وہو ظہر الکوفہ، طور سینا ظہر الکوفہ کو کہا جاتا ہے، یعنی اس مقام کو، انہو محل دفن امیر المومنین، مولا مشکل کشا کے اس جگہ ایریا کو، کیونکہ پچھلے زمانے میں یہاں پہ جبل شمس، جبل نور ہوا کرتا تھا اور وادیاں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے وادی اسلام قبرستان کو وادی کہا جاتا ہے۔ انہو کان فی وصیت امیر المومنین، امام علی کی وصیت بھی یہاں پہ تھی کہ مجھے اخرجونی، مجھے وہاں سے نکال کے ادھر دفنائے، تصوبت اقدامکم وریح ودفونی، وہ مولا نے اس کا اشارہ کیا تھا کہ جب آپ کی وہ مٹی یہاں پہ جو ہے قدم چوم لے اور پھر ایسا طوفان یا اس طرح کچھ آئے تو پھر یہاں پہ مجھے دفنا لینا۔ اور یہ اول طور سینا ہے، طور سینین 2 ہے، سینین جمع ہے، اس کی ایک طور سینا جہاں حضرت موسیٰ کو کہا گیا اخلع نعرک یا موسیٰ۔ پھر اس کے لیے امام باقر کے ساتھ جعفر صادق نے کہا ان الغریقۃ من الجبل الذی کلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ نے اللہ سے جو کلام کیا تھا یہ وہ جگہ ہے، اور اسی جگہ پہ اتخذ علیہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو اس جگہ پہ خلیل بنا کے، اتخذ محمد حبیب وجعلتہ نبیا مسکنا۔ پھر امام علی علیہ السلام
خلاف یخرج قلت اصحاب الظہر الکوفہ هذا البقعہ معروف بقطعۃ عبارتاً، یہ سارے جو ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ امام جعفر صادق کی روایت بھی ہے اس کے بارے میں کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا چپل اتارو، اور یہ قرآن کی آیت یہاں پہ بلد الامین کی جو ہے وہ نجف اشرف کو کہا گیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی آپ نے بھی اپنی مقام جو قبر ہے اس کے بارے میں وصیت کی تھی کہ مجھے ظہر کوفہ میں میری جگہ ہے، وہاں پہ میری قبر ہے، جو آپ نے زیارت کی مولا کی۔ جی تمام یہ تاریخ ہیں، جتنے مومنین آتے ہیں سالاروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پتہ ہے تو میری ویڈیو دیکھ لیں اور اس میں انشاءاللہ معلومات حاصل کر لیں۔ میرے لیے دعا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اتنی محنت سے یہ ویڈیو بناتا ہوں، شاید آپ کو کسی نے ویسے بتایا ہو اور آپ نے اتنی غور سے کسی کی اتنی بات سنی ہوئی ہو۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو اس مقام کی زیارت نصیب کرے، مولا علی کی زیارت نصیب کرے۔ اس کنویں کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، امام زین العابدین کے لیے کہا جاتا ہے اس جگہ پہ آتے اور وضو کرتے ہیں۔ شاکر بھائی نجف اشرف کی سیر میں کتنے کنویں موجود ہیں؟ میں نے جتنے کنویں دیکھے ان میں سے ایک کنواں یہ ہے سب سے پرانا، دوسرا کنواں مولا علی کے گھر میں ہے، تیسرا کنواں مسجد حنانہ میں ہے، چوتھا کنواں وادی اسلام میں ہے، پانچواں کنواں یہاں پر، چار تو میرے سامنے دیکھنے کو ملے ہیں، یہ وادی اسلام میں، مولا علی کے گھر میں، اور پھر مسجد حنانہ میں کنواں ہے، وہ بھی قدیم کنویں میں۔ یہاں پچھلے زمانے میں جب لوگ آتے تھے اسی کنویں سے وضو کا استعمال کرتے تھے، پانی نماز پڑھا کرتے تھے۔ چلیں جی، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام یہ معلومات گھر بیٹھ کے بتائی جائیں اور جب آئیں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ۔